السلام علیکم، ویلکم ہے آپ سب کا میرے اس چینل ذہانی اردو اکیڈمی پر۔ آج ہم اس امپورٹنٹ کلاس میں مومن خان مومن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، جن کو مکر شاعرانہ کا معزز کہا جاتا ہے۔ نام ان کا تھا محمد مومن خان اور تخلص جو تھا ان کا مومن تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مومن خان تو نام تھا، یہ تو مومن خان مومن، یہ تخلص ان کا مومن تھا۔ مومن جو ہے وہ 1215 ہجری 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ زیادہ تر جو ہے ہجری نہیں پوچھی جاتی ہے، عام طور پر زیادہ تر سن پیدائش پوچھی جاتی ہے، تو 1800 عیسوی۔ مومن کی وفات جو ہے 1268 ہجری 1852 میں دہلی میں ہوئی تھی، اور دہلی دروازے کے باہر شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے تھے۔ مومن کی موت جو ہے وہ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کب ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو 1800 عیسوی میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1852 میں ہوئی تھی۔ یہ دہلی میں ہی پیدائش ہوئی تھی اور دہلی میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور آگرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جیسے غالب جو ہے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ان کی جو پوچھا جاتا ہے کہ کس کی موت جو ہے وہ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، تو مومن کی ہوتی ہے، اور یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، یہ ایک نجومی تھے۔ مومن سے چند مہینے پہلے مومن کوٹھے سے گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے۔ اس حادثے کی تاریخ کہی جو آخر کار موت کی تاریخ بھی ثابت ہو، اور یہ ان کے مزار پر کندہ ہے: دست و بازو بشکست، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو غلام نبی خان تھا۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طباوت تھا، یہ ایک ڈاکٹر تھے۔ اور جب یہ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ایک لڑکی آئی، اور اس کو انہوں نے جب دیکھا تو پھر یہ اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ مومن کی محبوبہ کا تخلص یہ مومن جو کرتے تھے وہ تھا صاحب جی۔ حکیم غلام نبی خان کے مرشد شاہ عبد العزیز نے مومن کی پیدائش پر کان میں اذان دی تھی اور مومن کا نام تجویز کیا تھا۔ حالانکہ گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا۔ گھر والوں نے کیا رکھا تھا؟ حبیب اللہ۔ اور انہوں نے کیا رکھا تھا؟ شاہ عبد العزیز نے وہ رکھا تھا مومن۔ مومن نے عربی شاہ عبد القادر سے اور طب، کیونکہ انہوں نے ان کا نام رکھا تھا تو عبد القادر سے انہوں نے کیا اپنے والد حکیم غلام نبی خان سے پڑھی تھی طب، اور اپنے والد سے مومن نے عربی جو ہے عبد القادر سے، اور طب اپنے والد سے، یعنی طب یعنی ڈاکٹر کا بھی پیشہ تھا ان کا۔ مومن ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مومن کو علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ مومن کی شاعری کے استاد جو تھے وہ شاہ نصیر تھے۔ مومن جو ہے وہ مسلک وہابی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ مومن نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی جو ہے وہ 1833 میں کی تھی، ایک زمیندار خاندان کی لڑکی سے ہوئی تھی، اور لیکن نباہ نہ ہونے اور علیحدگی ہو گئی۔ مومن کی دوسری جو شادی تھی وہ خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی تھی۔ یہ 1833 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، یعنی 1800 میں پیدائش ہوئی تھی، 1852 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 1833 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان سے ایک لڑکا احمد نصیر خان تھا اور ایک لڑکی محمدی بیگم باقیدہ حیات رہی۔ مومن کی معشوقہ کا نام ام الفاطمہ اور تخلص حجاب تھا۔ مثنوی قول غمگین میں ان کا معشوقہ کا کردار ہے، جس کا تخلص صاحب جی ہے۔ مثنوی قول غمگین میں ان کی معشوقہ کا جو ہے وہ کردار ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی محبوبہ کا نام جو تھا وہ صاحب جی تھا، تو مومن کی محبوبہ کا نام تھا صاحب جی، اور اس میں مثنوی میں قول غمگین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ معاملہ بندی میں مومن کے کلام کا خاص وصف ہے۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن اور عشق تک محدود ہے۔ مومن صنعت مکر شاعرانہ کے معزز ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تو ضیاء احمد بدایوں نے ان کو مکر شاعرانہ کا معزز کہا تھا۔
مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ مومن نام تھا تو مومن ایک مسلمان کو بھی کہتے ہیں، تو یہ معنی خیز انداز میں اپنا تخلص ذو معنی میں استعمال کرتے تھے۔ یہی پوچھا تھا کہ جو معنی میں اپنا تخلص کون استعمال کرتا تھا، تو وہ تھے مومن۔ مومن کی غزل میں عشقیہ جذبات کا گرمالہ اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ مومن کے شاگرد کون تھے؟ تو ان کا شیفتہ، میر حسن، تشکین، میر غلام علی وحشت، اصغر علی خان نسیم۔ شیفتہ نے ان کے دیوان کو جو ہے وہ مرتب کیا تھا، اور مولوی شیفتہ نے ان کے دیوان کو شاید شائع کیا تھا، ابھی ہم پڑھیں گے آگے۔ مومن کے کارنامے: مومن کے دیوان کو ان کے شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے جو مرتب کیا تھا۔ شیفتہ ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے مرتب کیا تھا، اور مولوی کریم الدین نے 1846 میں ان کو شائع کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں یہ دیوان شائع ہوا تھا کیونکہ ان کی وفات تو 1852 میں ہوئی تھی۔ میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو یاد ہو جائے۔ مومن نے اردو میں کل 9 قصیدے لکھے ہیں، جن میں 2 قصیدے کیا ہیں؟ حمد و نعت کی ہیں، 4 قصیدے خلفائے راشدین کی شان میں ہیں، اور 1 قصیدہ امام حسین کی شان میں ہے۔ 1 قصیدہ وزیر الدولہ امیر الملک نواب وزیر محمد خان والی ٹونگ کی تعریف میں، اور 1 قصیدہ ہتھنی کے شکرانہ کے طور پر رئیس پٹیالہ کے بھائی راجہ جیت سنگھ کی تعریف میں ہے۔ یعنی مومن نے 7 مذہبی اور 2 غیر مذہبی قصیدے لکھے ہیں۔ کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ 9 ٹوٹل انہوں نے قصیدے لکھے ہیں۔ 2 جو ہیں مذہبی، 7 مذہبی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ غیر مذہبی ہیں۔ مومن کی کلیات میں جو ہے 1 مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا۔ مومن کی کلیات میں 3 باشوق بھی ملتی ہیں۔ کتنے انہوں نے قصیدے لکھے ہیں؟ 9 مرثیہ کتنے لکھا ہے انہوں نے؟ 1 مرثیہ جو کہ لکھا ہے اپنی محبوبہ کے پر 1 مرثیہ لکھا ہے۔ اور مومن کی کلیات میں کتنی؟ 3 باشوق بھی ملتے ہیں۔ مومن کی کلیات میں کل 12 مثنویاں ہیں۔ مثنویاں کتنی ہیں؟ 12۔ قصیدے کتنے ہیں؟ 9۔ باشوق 3 ہے اور مرثیہ 1 ہے، مثنوی 12 ہے۔ مومن نے پہلی مثنوی شکایت ستم ہے جو انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ مومن کی 6 مثنویاں کا موضوع خود انہی کا عشق ہے۔ 12 مثنویاں لکھی ہیں اور جو 6 انہی کے موضوع کا انہی کے عشق کا موضوع ہے۔ شکایت ستم انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ مثنویاں: شکایت ستم، قصہ غم، قول غمگی، کف آتشی، حسنین مغموم، آزاری و مظلوم، مثنوی جہاد، اسرار عشق، در ماتم حکیم غلام نبی خان، ان کے والد کا نام تھا غلام نبی خان، نکاح یار زانی کی تاریخ، نامہ مومن زاں باز جانب محبوبۂ دل نواز، نامہ با سوج و گداز بسمت و معشوقۂ پناہ۔ اب مومن کے منتخب اشعار، تو ان کا یہ مشہور شعر ہے، تم ہمارے نہیں، یہ والا نہیں ہے، دوسرا تھا، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ویسے پوچھا جاتا ہے، یہ والا بھی یہ مشہور ہی ہے، تو تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، غیروں پہ کھل نہ جائے، یہ فیمس ہی ہے، یہ منتخب اشعار میں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راج دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا، محفل میں تم اغیار کو بزدیدہ نظر سے منظور ہیں، پنہاں نہ رہیں راز تو دیکھو، عصر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ میرے آنسو نہ پوچھنا ورنہ کہیں دامن تر نہ ہو جائے، آنکھوں سے حیا ٹپکے انداز تو دیکھو، ہے روبہوں پر بھی ستم ناز کو دیکھو۔ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نوا نہ کی، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے وہ لہو سو پر بھی ستم ناز تو دیکھو۔ کچھ فحش میں ان دنوں لگتا ہے جی، آشیاں اپنا ہوا برباد کیا۔ مومن کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ مومن کی جو شاعری کو مکر شاعرانہ کا جو نام ہے وہ ضیاء احمد بدایونی نے دیا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو یا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے وہ مومن کا مشہور جو ہے وہ شعر ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ مومن خان مومن کا ہے، اور اسی کے بدلے جو ہے غالب نے کہا تھا کہ
میں اپنا پورا دیوان دے دوں گا اس شعر کے بدلے میں کہ مومن کے شعر کے متعلق غالب نے فرمایا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ سعادت خان ناصر نے مومن کو مسیح نفس، حکیم بے نظیر، شاعر بے عدیل کہا ہے۔ اگر میرے سامنے تمام شعرائے سعادت خان ناصر نے مومن کو کیا کہا؟ مسیح نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا۔ اور یہ حالت والا ہے کہ اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ ہے نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ ان مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، بازاری انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے کہ ان کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باقی باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے امداد امام اثر کا۔ مومن اپنی قصیدوں میں مواد اور خیت کو آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کا قول ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی، اب ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب اور جو بھی آپ لوگوں کے سجھاؤ ہوں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری محنت آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں۔ خدا حافظ۔